نجات دہندہ نام میں آپ سب کو سلام. نیبرز وتھ بائبل ویومن منسٹریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ اس طراتی زبان اور اس انداز میں لکھی گئی ہے کہ خداوند کے مرضی کے مطابق غیر ایماندار جو ہیں ان بھیدوں کو نہ سمجھ سکیں، مگر وہی لوگ جن کے لیے مقرر ہے کہ خداوند کے بھیدوں کو جان سکیں، انہی کو خداوند نے ان رازوں کو جاننے اور بھیدوں کو سمجھنے کی توفیق دی. جیسے یسوع مسیح بار بار فرماتے ہیں کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں بہت زیادہ تشبیہات استعمال کی گئی ہیں، بہت سی علامات استعمال کی گئی ہیں. ہم ان علامات پر، ان تشبیہات پر غور کریں گے کہ ان علامات میں یا ان تشبیہات میں کون سے گہرے بید پائے جاتے ہیں اور جو خداوند ہمیشہ سے ہی اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا آیا کہ وہ خدا کے ان الہی بھیدوں کو جان سکیں اور پھر اس کے لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کر سکیں. تو ہم غور کریں گے مکاشفہ کی کتاب کے پہلے 5 ابواب میں سے چند تشبیہات پر، جن میں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ تشبیہات جو ہیں ان میں کون سے خداوند کے بڑے گہرے بید پائے جاتے ہیں. جیسے کہ ہیں 7 چراغدان، 7 آنکھیں، خدا کی 7 روحیں، 7 سینگ اور 7 آنکھیں. اس کے علاوہ ہم پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ 7 ستارے ہیں جو یسوع مسیح کے دائیں ہاتھ میں ہیں، اور ان 7 ستاروں کے بارے میں خداوند کیا بھید جو ہے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کر رہا ہے. آئے میرے ساتھ نکالیں خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم 20ویں آیت تک پڑھیں گے، اور اس سارے کلام مقدس کے حصے میں سے ہم چند تشبیہات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند کون سے گہرے بھید جو ہے ان باتوں سے آج ہمیں بتا رہا ہے. پڑھیں گے. میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگی کسی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھیاتیرا اور سردیس اور فلادلفیا اور لودیکیا میں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور کہ یوحنا عارف جو ہے وہ پتمس کے جزیرہ میں اس کو قید کیا گیا، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ خداوند کے دن وہ روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے جو ہے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس آواز نے اسے یہ کہا کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلیسیاؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اگر ہم دیکھیں خداوند کے مقدس پاک کلام کے مطابق، اس کے بھیدوں کے مطابق، تو ہم جانتے ہیں کہ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، اور اس کے مطابق جتنی 7 کلیسیائیں ہیں، ایمانداروں کا یہ ایمان ہے کہ وہ 7 کلیسیائیں جو ہیں ان میں تمام عالمگیر کلیسیا یا کلیسیائیں شامل ہیں، یعنی ورلڈ وائڈ جتنی بھی کلیسیائیں ہیں وہ ان 7 کلیسیاؤں میں شامل ہے. یعنی یہ 7 کلیسیائیں جو ہیں پوری دنیا کی کلیسیا کو ظاہر کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند کا کلام جو ہے آج ہمارے ساتھ بھی ہے، موجودہ کلیسیا کے ساتھ بھی ہے. اور یہاں پہ یوحنا رسول کہتا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس سے مجھ سے کہا تھا آپ پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے. یہاں پہ یوحنا رسول جو ہے پہلے آواز سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اور اس کو کیا دیکھتا ہے کہ سونے کے 7 چراغدان ہیں، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص تھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا.
اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جن کے بعد ہونے والی ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یوحنا رسول نے جو 7 چراغ دان دیکھے، ان کے درمیان میں اس نے آدم زاد سا ایک شخص دیکھا۔ یہ آدم زاد سا شخص کون تھا؟ اس بات کا جواب ہمیں 17ویں اور 18ویں آیت میں مل جاتا ہے کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ کون مر گیا تھا اور کون زندہ ہوا؟ یقیناً ہمارے یسوع مسیح، ہمارا نجات دہندہ، جو مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہی ہے جو آدم زاد سا شخص ہے اور ان چراغ دانوں کے درمیان میں کھڑا ہے۔ آگے ہم 19ویں اور 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یوحنا رسول کو یہاں پر کیا رہا ہے۔ یسوع مسیح سے خاص کہتا ہے، بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ یسوع مسیح یوحنا رسول کو کہتا ہے کہ جو باتیں تو نے دیکھی، اور وہ کیا رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے، جو آدم زاد سا شخص ہے، وہ ان 7 چراغ دانوں کے درمیان میں کھڑا ہے، اور اب یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، یہ اس بات کی بھی علامت ہے، اس بات کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اس پر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جو باتیں جو پرانے عہد نامہ میں ہو چکی، جو یسوع مسیح کے دور میں تھیں اور جو اس کے بعد مستقبل کے حوالہ سے ہے یا کلیسیائی دور کے حوالہ سے ہے، ان سب باتوں کے بارے میں یسوع مسیح کے ساتھ بات کر رہے تھے، اپنا بھید اس کو بتا رہے تھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس کو لکھ لے، یعنی جو ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں باتیں جو ہیں تو ان کو، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے ان کو لکھ لے۔ آگے خاص بات جو ہے، جو آج کا مین ٹاپک کہہ لیں، وہ ہے 7 چراغ دان۔ وہ 20ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کا فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے 20ویں آیت کے شروع میں اسے کہتے ہیں کہ ان باتوں کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا بھید۔ تو ان بھید کی باتوں کو لکھ لیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت زیادہ تشبیہات خدا مکاشفہ کی کتاب میں استعمال کی گئی ہیں، تو ان تشبیہات میں سے ہم غور کریں گے آج کے ٹاپک میں 7 چراغ دانوں پر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح چراغ دانوں اور 7 ستاروں کے بارے میں بھید کا لفظ استعمال کریں۔ بھید لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ بھید لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ بھید جو ہے وہ کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی چھپے ہوئے راز کو ظاہر کرتا ہے، اور بھید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسی خاص تھیں جو چھپی ہوئی تھیں، جو راز میں تھیں، اور یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میں تجھے ان 7 چراغ دانوں کا بھید بتاتا ہوں، تو ان کو لکھ لے۔ آگے اسی بھید کو یسوع مسیح خود ہی کھولتے ہیں،
اور کیا کہتے ہیں 20ویں آیت کے آخری حصہ میں اسی 7 چراغ دانوں کے بھید کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اب وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ اب یسوع مسیح جو ہے خود ہی اس بھید کو کھول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ وہ چراغ دان جو ہیں 7 چراغ دان جو ہیں وہ کلیسیائیں ہیں۔ اب ہم غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے ان چراغ دانوں کو کلیسیائیں کیوں کہا، یا ان 7 چراغ دانوں کے بارے میں جو بھید جو ہے وہ کیا یسوع جو ہے یوحنا رسول پر ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، اور یوحنا رسول کے وسیلہ سے اپنی کلیسیا پر کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے متی 5 باب اس کی 14 سے 15 آیت میں فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ کوئی چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے۔ اور یسوع مسیح چراغ دانوں کو کلیسیا کہہ رہا ہے اور وہ چراغ دانوں کے درمیان میں کھڑا ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اپنی کلیسیا کے درمیان میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، جیسے اس نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ تو چراغ دانوں کے درمیان میں یسوع مسیح کا کھڑا ہونا اس کی عالمگیر کلیسیا میں اس کے ہر وقت موجود ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متی 5 باب میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو، یعنی وہ اپنی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، اور جو نور جو ہے یعنی جو چراغ جو ہے وہ کہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو بھید ہے جو ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھید اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو چراغ دان جن کے درمیان میں یسوع کھڑا ہے وہ اس کی کلیسیا ہے۔ آگے ہم بڑھیں گے اور مکاشفہ 4 باب کی طرف چلتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے 3 ابواب جو ہیں وہ یوحنا رسول زمین پر رویا دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی 4 باب میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پڑھیں گے ہم 4 باب اس کی پہلی آیت سے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگی کسی آواز سے آپ کے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت ہے، اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ اب ان 2 آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوحنا رسول زمین پر ہوتا ہے اور اسے آواز دی جاتی ہے کہ اوپر آ جا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے پیشتر نرسنگی کسی آواز کے ساتھ اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی کہتا ہے کہ اوپر آ جا۔ اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ کون بات کر رہا تھا؟ یسوع مسیح یوحنا رسول کے ساتھ نرسنگے کی آواز کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، جیسے ہم نے یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھا، اور پھر کہ میں نے اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنی، اور 12ویں آیت میں کہتا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس سے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم سا ایک شخص دیکھا۔ اور آگے ہم نے 17 اور 18 آیت میں دیکھا کہ یسوع مسیح اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن خود کرواتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہم اس بات سے دیکھتے ہیں کہ یہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ جو بات کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، خود یسوع مسیح ہے جو 4 باب میں یوحنا رسول کو کہتے ہیں کہ یہاں اوپر آ جا۔ اور فوراً دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول لکھتا ہے کہ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت ہے، یعنی یوحنا عارف جو ہے اب روح میں آسمان پر موجود ہے۔ پہلی اور دوسری آیت اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کو بیان کرتی ہے۔ غور کریں گے کیا لکھا ہے پہلی اور دوسری آیت میں، دوبارہ پڑھیں گے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے۔ اب آسمان پر دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازہ کھلا ہونا
اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آسمان کی راہ کلیسیا کے لیے کھل چکی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے جب وہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے اور وہاں سے یسوع مسیح آواز دیتا ہے کہ اوپر آ جا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کی کلیسیا کے لیے آسمان تک کی رسائی ممکن ہو چکی ہے جب یسوع مسیح نے کاٹ پر اپنا دم چھوڑ دیا، اپنی روح باپ کے ہاتھ میں سونپ دی۔ تو وہ پردہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب یسوع مسیح نے اپنا دم دے دیا تو ہیکل کا پردہ بیچ میں سے چاک ہو گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ باپ تک، آسمانی باپ تک کلیسیا کی رسائی ممکن ہو چکی ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ آگے ہم دیکھیں گے ہم غور کریں گے کہ چوتھے باب کی پہلی آیت اور اسی آیت کا آخری حصہ ایک جیسے الفاظ کے ساتھ شروع اور ختم ہوتا ہے، ان باتوں کے بعد، اور آخر میں بھی لکھا ہے جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ میں دوبارہ سے اسی آیت کو پڑھتی ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو سکے۔ ان باتوں کے بعد جب میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج اس کا میں نے پیشتر نرسنگی کسی آواز سے آپ کے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ یہ ان باتوں کے بعد، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد یعنی یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ مہاکاشوا کی کتاب ایک تسلسل کو بیان کر رہی ہے، یعنی چیزوں کے بعد چیزیں یا واقعات کے بعد واقعات کا رونما ہونا۔ اور پھر ہم نے پہلے بات میں دیکھا کہ یسوع مسیح ماضی، حال اور مستقبل کی باتوں کے بارے میں یوحنا رسول کو کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کو جو تو دیکھ رہا ہے ان کو لکھ لے۔ یعنی یہ الفاظ جو ہیں ان باتوں کے بعد، یہ مکاشفے کی کتاب میں تقریباً 7 دفعہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک تسلسل کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ چیزیں جو ہیں، واقعات جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ واقعہ ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اور ایسے ہی مستقبل میں بھی ہوگا کہ واقعات ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ چلیں گے، اور آئندہ کے جو ٹاپکس ہوں گے ہم ان کو سیکھتے جائیں گے۔ اب ہم غور کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو آسمان پر دروازہ کھلا ہوا ہے اور یوحنا رسول کا آسمان میں داخل ہونا، روح کی صورت میں، روح میں ہو کر آسمان میں موجود ہونا، کلیسیا کے اٹھائے جانے کو بیان کرتا ہے۔ تو اسی باب کے اب ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے، بلکہ پہلے دوسری آیت پڑھتے ہیں پھر 5ویں آیت پڑھتے ہیں۔ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ جو آسمان پر جو تخت رکھا ہوا ہے یقیناً اس پہ آسمانی باپ بیٹھا ہے، اور لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ جب یوحنا رسول جب آسمان پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر تخت کے سامنے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ اب ہم یہاں سے تھوڑا سا پیچھے واپس جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا مکاشفے کی کتاب اس کے پہلے باب میں اور اس کے آخری حصے میں کہ یوحنا رسول کو یسوع مسیح جو ہے بھید کی بات، لفظ بھید کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یسوع مسیح اسے کہتا ہے کہ تو اس بھید کو لکھ لے، اور پھر اسے خود ہی کہتا ہے کہ یہ 7 چراغ دان تو نے دیکھے ہیں، یہ 7 کلیسیائیں ہیں۔ اب جیسے ہی یوحنا رسول آسمان پر جاتا ہے اور تخت کے سامنے وہ دیکھتا ہے کہ آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، اور ان چراغوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہی ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ ہم یہاں پر ایک بڑے بھید کی بات ہے، اس کو ذرا ہم نے بڑے غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ان چراغ دانوں کو کلیسیائیں کہا گیا،
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یسوع مسیح نے کلیسیا کو کہا، یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم دنیا کا نور ہو تو ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ کوئی چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے، کس لیے؟ تاکہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے۔ یہ اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے چراغ دان کی ضرورت ہے۔ خالی اگر چراغ ہے تو وہ ایک لمیٹڈ روشنی کو پھیلائے گا، اگر ہم نے زیادہ پوری روشنی کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ چراغ کو چراغ دان پر رکھا جائے۔ یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جب تک کلیسیا جو ہے زمین کے بدن میں موجود ہے تو اس کو، جب تک کلیسیا جو ہے زمین پر موجود ہے تو اس کو خداوند کے کلام کو اس کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بدن کی ضرورت ہے، اس کے نور کو پھیلانے کے لیے بدن کی ضرورت ہے۔ جیسے چراغ کو نور پھیلانے کے لیے چراغ دان کی ضرورت ہے، ایسے ہی جب تک کلیسیا بدن کے وطن میں ہے اس کو خداوند کے نور کو پھیلانے کے لیے بدن کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جیسے ہی آسمان پر جاتا ہے تو وہ کس صورت میں جاتا ہے؟ روح میں۔ اب وہ روح میں آسمان پر موجود ہے، اور جب ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اب ہم غور کریں گے کہ پہلے باب میں ان چراغوں کو، چراغ دانوں کو کیا کہا گیا؟ خدا کی 7 کلیسیاں کہا گیا۔ وہ جو چراغ ہیں، وہ جو چراغ دان ہیں، وہ خدا کی 7 کلیسیاں ہیں، اور جیسے ہی یوحنا آسمان پر موجود ہے اور وہاں پہ بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ 7 چراغ موجود ہیں، اور ان چراغوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ خدا کی 7 روحیں۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا روح کے بدن میں خداوند کی عظیم موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ آگے ہم مکاشفہ 5ویں باب میں چلتے ہیں۔ 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، پہلی آیت سے پڑھیں گے 7ویں آیت تک۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کا قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 5ویں باب میں کہ تخت ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے دائنے ہاتھ میں کتاب ہے جو 7 مہریں لگا کر بند کی گئی ہے، اور منادی کی جا رہی ہے کہ کون ہے جو اس کتاب کو کھولے یا اس کی مہر توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی بھی نہیں نکلا۔ آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل کوئی نہ نکلا۔ اس بات پر یوحنا رسول زار و قطار رونے لگتا ہے، لیکن جو پھر دیکھتے ہیں کہ بزرگوں میں سے ایک اسے کیا کہتا ہے، غور کیجئے گا۔ دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودا کا قبیلہ کا ببر جو داؤد کی اصل ہے وہ کون ہے؟ یقیناً یسوع مسیح ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو وہ یوحنا رسول کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھ یہودا کا قبیلہ کا ببر، یہودا کا قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ اس کتاب کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ آگے ہم 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ اسے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہودا کا قبیلہ کا ببر غالب آیا، لیکن 6 آیت میں لکھا ہے میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اب اسے کہا یہ جاتا ہے کہ یہودا کا قبیلہ کا ببر غالب آیا، لیکن جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اسے نظر کیا آتا ہے؟ ایک ذبح کیا ہوا برہ کھڑا دیکھا۔ اب اسے وہ ذبح کیا ہوا ایک وہاں پہ برہ نظر آتا ہے،
जो खड़ा है। कहा उसे ये क्या कि यहूदा कबीला का बब्बर गालिब आया, लेकिन जब वो देखता है तो उसे एक बर्रा नज़र आता है जो गोया ज़िबा किया हुआ है। और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ज़िबा किया हुआ बर्रा, खुदा का ज़िबा किया हुआ बर्रा कौन है? हमारा यीशु मसीह, जो हमारे लिए ज़िबा हुआ। और यहाँ पे लिखा है गोया ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा। अब ज़िबा किया हुआ बर्रे का खड़ा होना किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? कि यीशु मसीह फाते की हैसियत से वहाँ पर ज़िबा होने के बाद खड़ा है। आज तक हमने किसी ज़िबा किए हुए जानवर को खड़े हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर हमारा नजात दहिंदा ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा, यानी फाते की हैसियत से हमारा जो नजात दहिंदा है वो यहाँ पर फाते की हैसियत से ज़बा होने के बाद खड़ा है। आगे लिखा है उस बर्रे के क्या है, गौर करेंगे। गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। यानी वो बर्रा जो है, जो यीशु मसीह को जाहिर कर रहा है, उसकी 7 आंखें और 7 सींग हैं। आगे क्या लिखा है? ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूए ज़मीन पर भेजी गई हैं। गौर कीजिएगा, गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूए ज़मीन पर भेजी गई हैं। उस बर्रे की जो 7 सींग और 7 आंखें हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये खुदा की 7 रूहें हैं। किनको? बर्रे की 7 आंखों को कहा गया है कि ये खुदा की 7 रूहें हैं। अब हम पिछले बाब पर चलें, फिर से चौथे बाब में चलते हैं और देखते हैं कि तख्त के सामने जो 7 चिराग जल रहे हैं, उनको खुदा की 7 रूहें कहा गया है। क्या खुदा की 7 से ज़्यादा रूहें हैं, या खुदा की 7 ये और मुकाशवा 4 बाब की 7 वो रूहें, क्या 14 रूहें हो गई? नहीं, क्योंकि हमने 14 का लफ्ज़ कलाम मुक़द्दस में नहीं देखा। हम यही देखते हैं कि खुदा की 7 आंखें, जैसे हम ज़िक्रिया नबी के सहीफ़ा में भी देखते हैं कि खुदा की 7 आंखों के बारे में बयान किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि खुदा की 7 आंखें हैं, जिनको पहले चौथे बाब में चिरागों के तौर पर बयान किया गया और फिर 5वें बाब में बर्रा की 7 आंखों के तौर पर बयान किया गया। गौर कीजिएगा कि किन को 7 आंखें कहा गया है। चौथे बाब में 7 चिरागों को खुदा की 7 रूहें कहा गया है, और उन्हीं चिरागों को मुकाशवा के पहले बाब 20वीं आयत में खुदा की 7 कलीसियाएं कहा गया है। यानी कि हम देखेंगे कि जो कलीसिया जो है ज़मीन पर जो मौजूद है, खुदा की 7 कलीसियाएं जो हैं, यानी आलमगीर कलीसिया जो है, पहले उनको पहले बाब में चिरागदान कहा गया, 7 चिरागदान कहा गया। फिर जैसे चौथे बाब में जाते हैं, यूहन्ना रसूल आसमान पर तख्त के सामने मौजूद हैं और वही 7 चिराग जो हैं जो उसने पहले ज़मीन पर देखे, वो अब उसे तख्त के सामने नज़र आ रहे हैं। तो उन चिरागों को क्या कहा गया है? खुदा की 7 रूहें कहा गया है। और जैसे ही हम 5वें बाब में जाते हैं तो बर्रा की 7 आंखों को भी खुदा की 7 रूहें कहा गया है। यानी कि कलीसिया जो है, जिसको पहले बाब में चिरागदान कहा गया, फिर उसे चौथे बाब में खुदा की रूहें कहा गया, फिर उन्हीं 7 रूहों को 5वें बाब में बर्रा की 7 आंखें कहा गया। तो ये इस भेद को बयान करते हैं, जैसे हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे। इफिसियों 5 बाब उसकी 30 से 32 आयत, और फिर पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 15वीं आयत में, जहाँ पे कहा गया है कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं, यानी हम मसीह के साथ एक बदन हैं। गौर कीजिएगा कि यहाँ पर बर्रा की 7 आंखों को खुदा की 7 रूहें कहा गया, और पिछले चौथे बाब में हमने देखा था कि उन 7 चिरागों को खुदा की 7 रूहें कहा गया।
یعنی کہ برہ کی جو 7 آنکھیں ہیں انہی کو خدا کی 7 روحیں کہا گیا ہے، اور برہ کی 7 آنکھیں وہ 7 چراغ ہیں جو ہمیں چوتھے باب میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی خدا کی 7 روحیں کہا گیا ہے۔ یہ ایک بڑے بھید کو بیان کر رہے ہیں۔ بھید یہ ہے کہ پہلے مکاشفہ کے کتاب کے پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح جن چراغ دانوں کے درمیان میں کھڑا ہے ان کو خدا کی 7 کلیسیائیں کہا گیا، یعنی کہ کلیسیائیں جو ہیں وہی 7 چراغ ہیں، 7 چراغ دان ہیں جن کو چوتھے باب میں خدا کی 7 روحیں کہا گیا۔ اور جیسے ہی ہم 5ویں باب میں آ جاتے ہیں تو انہی 7 چراغوں کو یعنی 7 کلیسیاؤں کو برہ کی 7 آنکھیں کہا گیا ہے، یعنی کہ برہ کے بدن کا حصہ، آنکھیں بدن کا حصہ ہوتی ہیں نا، تو یہ برہ کی جو 7 آنکھیں ہیں ان کو خدا کی 7 روحیں کہا گیا ہے، اور خدا کی 7 روحیں پہلے چوتھے باب میں ان چراغوں کو کہا گیا ہے جو تخت کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آنکھیں جو ہیں بدن کا حصہ ہیں، یعنی کلیسیا جو ہے مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں مختلف حوالہ جات ہیں جس بھید کو بیان کرتے ہیں، جیسے افسیوں 5 باب اس کی 30 سے 32 آیت میں دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 30 سے 32 آیت۔ اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اب دونوں ایک جسم ہوں گے۔ 32ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ اور جیسے ہم نے 30ویں آیت میں دیکھا کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، یعنی کلیسیا جو ہے وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے، مسیح کے بدن کے عضو ہے۔ اور پہلا کرنتھیوس کا 6 باب اس کی 15ویں آیت میں بھی لکھا ہے تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں۔ اسی طرح سے رومیو 12 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، یعنی جب ہم کلیسیا جو ہے وہ مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے، مسیح اور کلیسیا ایک بدن ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا 16 باب اس کی 28ویں آیت میں، یوحنا 17 باب اس کی 21ویں آیت میں یسوع مسیح انہی باتوں اور اسی بھید کو بیان کر رہا ہے۔ اور آگے ہم ایک بڑی خوبصورت آیت دیکھتے ہیں مکاشفہ 3 باب اس کی 21ویں آیت میں، جہاں پر یسوع مسیح صاف کہتا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس برہ کی 7 آنکھیں ہیں۔ آج تک ہم نے کسی برہ کو، کسی جانور کو 7 آنکھیں نہیں دیکھا۔ ہر جانور کی، جاندار کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، یا شاید کبھی کسی کی 1 آنکھ سننے میں آئی ہو، لیکن یہاں پر 7 آنکھیں لکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے باب میں اور 5ویں باب تک ہمیں اس لفظ 7 کو بار بار دہرایا گیا ہے، جیسے 7 چراغدان ہیں، 7 کلیسیائیں ہیں، 7 ستارے ہیں اور 7 سینگ ہیں، 7 آنکھیں ہیں، خدا کی 7 روحیں ہیں۔ تو یہ 7 کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہاں پر ہم غور کر رہے ہیں کہ برہ کی 7 آنکھیں ہیں، اور ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ وہی برہ کی 7 آنکھیں خدا کی 7 روحیں جس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ یہی خدا کی 7 روحیں جو ہیں چوتھے باب میں 7 چراغ ہیں، اور انہی چراغوں کو پہلے باب میں کلیسیائیں کہا گیا اور چوتھے اور 5ویں باب میں خدا کی 7 روحیں، برہ کی 7 آنکھیں کہا گیا۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں اس بھید کو بیان کر رہی ہیں کہ مسیح اور کلیسیا ایک بدن ہے، اسی لیے برے کے بدن کے اندر وہ 7 آنکھیں موجود ہیں، یعنی اس کے بدن کا حصہ ہیں۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، یعنی کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں 5ویں باب
مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب میں اس کی 7ویں آیت کے دوسرے حصے میں بلکہ 5ویں آیت سے پڑھیں گے۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ 5ویں آیت میں کہا گیا کہ برہ غالب آیا۔ 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ببر غالب آیا، اور 6ٹھی آیت میں وہ ذبح کیا ہوا برہ دیکھتا ہے، اور برہ کی 7 آنکھیں ہیں، اور 7 آنکھوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کی 7 کلیسیائیں ہیں، وہ خدا کی 7 روحیں ہیں، یعنی کہ برہ جو ہے یسوع مسیح جو ہے 7 آنکھیں رکھتا ہوا، یعنی اپنی کلیسیا کے ساتھ غالب آیا۔ اسی واسطے یسوع مسیح کہتا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح غالب آیا تو ہم کلیسیا بھی ایک بدن ہو کر اس کے ساتھ غالب آئے، اور اسی وجہ سے یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں 4تھے باب میں کہ آسمان پر صرف ایک تخت موجود ہے، اور اس ایک تخت پر کوئی ایک بیٹھا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا باپ ہے، اور اس تخت کے علاوہ 24 تخت وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کوئی تخت وہاں پر نہیں دیکھتے۔ 24 تخت جو ہیں وہ 24 بزرگوں کے ہیں۔ یہاں پر ہمیں برہ کو کوئی علیحدہ تخت نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں پر ہمیں صرف ایک تخت نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر 30 باب 21 آیت میں یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب خداوند کی ساری کلیسیا غالب آئے گی، تو کیا تخت اتنا بڑا ہوتا جائے گا کہ ہر کوئی یسوع مسیح کے ساتھ ہی تخت پر بیٹھتا جائے؟ نہیں، ہم مسیح کا بدن کا حصہ ہیں، ہم ایک ہی بدن ہے، مسیح اور کلیسیا ایک بدن ہے۔ اسی وجہ سے ہم یعنی کلیسیا جو ہے برہ کے بدن کا حصہ ہو کر غالب آیا، اور اس میں ہو کر باپ کے تخت پر بیٹھ گیا، جیسے ہم نے افسیوں کے خط اور پہلا کرنتھیوں کے خط میں بھی دیکھا کہ ہمارے بدن جو ہیں وہ مسیح کا کے اعضاء ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا اس کا بدن ہے، یعنی کہ مسیح اور کلیسیا جو ہے، اور جو مسیح اور کلیسیا وہ ایک بدن ہے، اور پھر ایک بدن ہو کر کلیسیا جو ہے مسیح میں ہو کر باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئی ہے۔ اور ایک بڑی پاورفل ہم آیت پر غور کریں گے، رومیو کا خط اس کا 16 باب اس کی 20 آیت۔ یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کلیسیا کو لکھتے ہوئے، رومیو کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہوئے آخر میں یہ کہتا ہے، اور خدا شیطان کے سر کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ یہ بڑی پاورفل چیز ہے جس پر ہم غور کریں گے کہ یہاں پر پولس رسول کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ خدا شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب اس کی 15ویں آیت میں ہم اس پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں کہ جو عورت سے کہی گئی، اور پھر سام کو یہ کہا گیا کہ لکھا ہے کہ وہ جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ سام کے سر کو کچلے گا، اور عورت کی نسل میں سے کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور یسوع مسیح نے آج تک ہمیں یہ پتا ہے کہ یسوع مسیح نے شیطان کے سر کو کچل دیا، لیکن یہاں پر پولس رسول جو ہے کلیسیا کو کہہ رہا ہے خدا شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا، یعنی کہ کلیسیا جو ہے مسیح میں ہو کر کلیسیا شیطان کے سر کو کچل دیتی ہے، یا کچل رہی ہے، یا کلیسیا نے جب مسیح مصلوب کیا گیا کاٹ پر تو کلیسیا نے مسیح میں ہو کر شیطان کے سر کو کچل دیا۔
یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ کلیسیا اور مسیح ایک بدن ہے، اور کلیسیا جو ہے مسیح میں ہو کر غالب آئی اور مسیح میں ہو کر باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئی۔ خداوند کی شکر گزاری ہو ان ساری باتوں کے لیے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ مسیح جو ہے دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آیا، اور ہم مسیح میں ہو کر اس کے ساتھ غالب آئے اور مسیح کا بدن ہو کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ یوحنا رسول کا خط، اس کا 16 باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھیں گے۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ آگے ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کا خط، اس کا 17 باب اور اس کی 21 آیت۔ تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح آئے باپ تو مجھ میں اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ یہاں پر یسوع مسیح صاف ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اور باپ ایک ہیں، اور یہاں پر ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کلیسیا بھی اس کے ساتھ ایک بدن ہے۔ برہ 7 آنکھوں کو رکھتا ہوا، یعنی اپنی کلیسیا کو اپنے اندر رکھتا ہوا غالب آیا تاکہ اس کتاب کو لے لے اور اس کی 7 اموروں کو کھولے۔ آمین۔ آج کا ٹاپک یہاں پر کلوز ہوتا ہے، اور اگلے ٹاپک میں ہم 7 ستاروں کے بارے میں سیکھیں گے اور خداوند کے بھید کو جانیں گے کہ خداوند کا ان 7 ستاروں کے بارے میں کیا بھید ہے۔ اس ٹاپک کے حوالہ سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور آپ کمنٹ میں کیجئے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ خداوند کے کلام میں ہوتے ہوئے ان کا جواب دے سکیں۔